باندھنے کے بعد ٹوٹل بیلنس لوز کر گئے. وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جائیں تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. چلیں جیل بھی چلے جائیں, پھر آپ کے پروٹیکشن آرڈر نہیں ہونے دیتے, اور اگر آپ کے پروٹیکشن آرڈر ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم سے نادر شاہی حکم آتا وزیر اعظم ہاؤس سے, اس کو ابھی لاہور کی جیل میں بھیجو, ہم رات کے 2 بجے یہاں سے جاتے رہیں اور صبح 6 بجے واپس آتے رہیں. بہرحال آپ کا دور ہے, آپ کو لایا گیا ہے, آپ کو اقتدار سنگھاسن پہ بٹھایا گیا ہے, تو آپ اپنا آپ تو دکھائیں گے اور آپ دکھا رہے ہیں. جناب والا, گزارش یہ ہے کہ جب اس ایوان کی ابتدا ہوئی, میں ذاتی طور پہ, یہ میرا ذاتی موقف ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی, اور اس الیکشن کو, جو جعلی الیکشن تھا جس کے اعداد و شمار مسلط کیے گئے تھے, اس پہ ہمیں اوتھ لینے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے. سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بہرحال وہ اوتھ نہ لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال ہم آ گئے کہ انتشار نہ پھیلے, جھگڑا نہ ہو. جھگڑا پھیل گیا تو پاکستان افورڈ نہیں کرتا, یہ بھی ایک نقطہ نظر تھا. ہم آ گئے, لیکن آپ کو ہمارا آنا یہاں گوارا نہیں ہوا. ہم نے آپ کے 37-38 لوگوں کو برداشت کیا, آپ نے استعفے دیے, ہم آپ کے استعفے ڈی چوک سے اٹھا کے لائے, سینے سے لگائے اور آپ کو پیش کر دیے. کے پی میں آپ کی حکومت نہیں بن سکتی تھی, آپ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے. ہم نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہ مانی اس وقت, اور آپ کی حکومت بننے دی. آپ نے ایک دن بھی اس کی نہ شکر گزاری کی, نہ اس حکومت, وہ حکومت آپ نے وفاق کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کی. یہ پاکستان کا ماضی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایوان شروع ہوا تو قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی ہمیں کر لینا چاہیے. آپ نے اس کا تماشا بنایا اور مذاق اڑایا اور کہا یہ تو این آر او مانگتے ہیں. جو ڈھنگ کی بات آپ کو کی گئی, فیٹ اف پہ آپ کو کوئی مشورہ دیا, آپ نے وہاں جو باتیں کمرے میں ہوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں, ان کو آپ نے مسخ کر کے آپ کے وزراء نے جا کے ٹی وی پہ پیش کیا, اور موٹیویشن ایک ہی آدمی کی ہے. اگر کوئی عقل کی بات وزراء کی طرف سے کہہ بھی دیتا ہے, بعض لوگ ہیں جو دانش کی بات کرتے ہیں, اس کو سنا نہیں جاتا, اس کو رگیدا جاتا ہے, اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. خیر, یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں سر, کوئی قوم معاشی خود مختاری کے بغیر, معاشی خود انحصاری کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی. جب تک ہم معاشی طور پہ غلام رہیں گے سپر پاورز کے, ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرتے رہیں گے, حکومت کسی کی بھی ہو, ہم نہ خود مختار قوم کے طور پہ سامنے آئیں گے, نہ ایک آزاد قوم کے طور پہ سر اٹھا کر اپنی پالیسیاں بنا سکیں گے. یہی سچ ہے, یہ سچ ماضی میں بھی تھا, یہ سچ آج بھی ہے. لیکن معاشی عدم استحکام کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پاپولر لیڈر جو ہیں ان سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کو زیادہ پاپولر ہوتے برداشت نہیں کر سکتے. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, وہ بے نظیر بھٹو ہوں شہید ہوں, وہ میاں محمد نواز شریف ہوں, یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی, خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے. جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, میرے بعض دوست اختلاف کرتے ہیں, ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس بار تو بڑا ہی ہاتھ ہوا ہے. نئے پاکستان کے نام پر ایسے ایسے خواب دکھائے گئے, ایسی ایسی باتیں کی گئی. گورنر ہاؤس یونیورسٹیز بن جائیں گے, وزیر اعظم 2 ملازموں کے ساتھ رہے گا. یہ میں نے نہیں کہا, آپ کے دعوے تھے. 92 کروڑ روپیہ آپ کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور آفس کا خرچہ ہے 1 سال کا, تو وہ 2 ملازموں کی بنیاد پہ ہوگا, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. آپ نے بھینسیں تک بیچ دی وزیر اعظم ہاؤس کی, گاڑیاں پہلے بیچیں دوبارہ خریدی, پہلے سستی بیچیں پھر مہنگی خریدی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے, آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے, ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو لیز کر دو. خیر وہ رک گیا. اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے. یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں, موٹر ویز بناتے ہیں, وہ تو ہوئے مجرم, وہ تو ہوئے چور, اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے, ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو, کہ یہ تو اب قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا. اگر آپ یہ کام کریں گے, جتنی بھی سکت ہے اس اپوزیشن میں, یہ اس کو اپوز کرے گی, اس کو کرٹیسائز کرے گی.
जनाबे वाला, गुजारिश ये है कि बजट अभी मंजूर नहीं हुआ और आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, क्योंकि आईएमएफ से आपकी कमिटमेंट है। आपने पेट्रोलियम लेवी को 5 रुपए से 30 रुपए पे लेके जाना है। तसव्वुर फरमाएं, 2-2, 2.5 रुपए करके अगर आप 3-4 माह में ये काम करेंगे और जब पेट्रोलियम लेवी 25-30 रुपए बढ़ जाएगी, महंगाई का आलम क्या होगा, भूख कितनी फैलेगी और किसाद बाजारी कितनी ज्यादा होगी। और मैंने ये बजट बुक पढ़ी है, 3-4 बार इसको पढ़ा है। गा गे गी का राग है ये, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। एक तरफ इसी बजट बुक में सफा 6 पर वजीर खजाना साहब ने यह कहा है कि गंदम, चावल, घी, चीनी ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और ज़राअत में आपने सिर्फ 12 अरब रुपए रखे हैं, सिर्फ 12 अरब रुपए ज़राअत में। एक तरफ कहते हैं कि ज़रई मुल्क है और सफा 10 पे आप कह रहे हैं, सफा 6 पे कह रहे हैं कि सफा 6 पे आप ये कह रहे हैं कि ये बम्पर क्रॉप हुई है। सफा 10 पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान फूड डेफिसिट कंट्री बन गया है। आपकी तो अपनी बजट तकरीर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो आपने छापी है। और आप ये बताइए कि अगर गंदम, चावल, घी और चीनी आपने पाकिस्तान में इंपोर्ट करने हैं तो आप अपनी ज़रई पॉलिसी की कम से कम नाकामी का एतराफ कर लें, उस पर एतराएं तो नहीं। लोगों को आप गलत फिगर्स पेश करके आप उनको मिसगाइड कितनी देर करेंगे। आपने लिखा है बजट तकरीर में जी, टिड्डी दल के हमले से कॉटन की जो फसल थी तबाह हो गई। तो लोगों को बताएं कि टिड्डी दल का आप अफ्रीका से आने का इंतजार करते रहे, वो आपके डेजर्ट्स में यहां अफजाइश हो रही थी और आप सोए हुए थे, आपको पता ही नहीं था कि अफजाइश यहां भी होती है। और जब उसके झुंड तैयार हो गए और वो झुंड उड़े, हमलावर हुए और हर चीज चट कर गए, आपके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था। आखिर आपने ये बला एनडीएमए के गले में डाल दी कि अब ये ढोल तुम बजाओ, और लोगों की अरबों रुपए की फसलात तबाह हो गई। आपने बजट के तकरीर के सफा 7 पे ये दावा किया है कि किसान जो है उनकी आमदनी में इजाफा हो गया। अंदाजा लगाएं आप, ये वैसा ही दावा है जैसा परवेज खटक साहब कर गए हैं कि ना कोई कच्चा मकान है ना कोई गरीब है। भाई, किसानों की आमदन आपने कहा 3100 अरब रुपए हुई है, पिछले साल से 800 अरब रुपए, गोया 8000 करोड़ रुपए ज्यादा कमा लिए किसानों ने। वो कौन से किसान है, हमें उनकी शक्ल तो दिखाएं। उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है। किसान का तो पेट खाली है, उसके घर में तो अनाज नहीं है जो अनाज पैदा करता है, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसान की हालत बेहतर हो गई है। खुदा का वास्ता, गलत बयानी कितनी करनी है? कम से कम आप काले को सफेद और सफेद को काला तो नहीं कर सकते। आपने बजट स्पीच के पेज 8 पे बोला है कि फीकस आमदनी में औसतन 15% इजाफा हुआ है। किसकी आमदनी में इजाफा हुआ है? वो लोग किधर हैं जिनकी इनकम बढ़ गई है? अगर इनकम बढ़ी है तो महंगाई तो 4 गुना बढ़ गई है। वो गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी मजदूर है, या वो कोई आदमी है जो 2-4-5 लाख महीने का कमाता है, हर बंदा रो रहा है, हर शख्स रो रहा है, और आप फरमा रहे हैं कि फीकस आमदनी में इजाफा हो गया है। आपने तरसीलात ज़र में इजाफे की बात की कि फॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं, उनमें इजाफा हुआ है, तो होना नहीं था। जब डॉलर की कीमत आसमान पर जा पहुंचेगी तो वो लाखों पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करते हैं और अपने बीवी बच्चों और माँ बाप का पेट पालते हैं, उनको वो जो वहां से बेचते हैं ज़र मुबादला कमा के, उनके घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। सो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जिनके आप बहुत हमदर्द बनते हैं और जो पैसे कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, उन्होंने अपनी बेल्ट टाइट की है और मेहनत ज्यादा की है और ज्यादा पैसे भेजे हैं ताकि उनके घर का बजट तो चले, उनके अखराजात तो पूरे हो, और आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। जो आपका डिस्क्रेडिट है उसे आप कहते हैं कि हमारा क्रेडिट है। तो जी, गुजारिश ये है कि रेलवे पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। काश के साबिक वजीर रेलवे यहां मौजूद होते, जिन्हें इल्जाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं आता, और बेड़ा गर्क कर दिया उस शख्स ने पाकिस्तान रेलवेज का। मैं ये बात स्वाति साहब के बारे में नहीं कर रहा, स्वाति साहब के हाथ सिरा नहीं आ रहा, लेकिन जिसने कबाड़ा किया है, यानी आप देखें, एक आदमी रोज फाइल बगल में डाल के नैब के दफ्तर जाता था कि किसी तरह इस पे कोई मुकदमा बने, फिर भी कामयाब नहीं हो सके। मुझे जब यह महकमा मिला था नून लीग को, 18 अरब रुपए सालाना अर्न करता था, मुनाफे की बात नहीं कर रहा, अर्न करता था। जब हमने छोड़ा 50 अरब सालाना पे हमारी अर्निंग थी। हमें जब खसारा मिला तो वो 32 अरब था, जब छोड़ा तो वो 37 अरब था। इनकम में 32 अरब का इजाफा हुआ,
خسارے میں 5 ارب کا. آج آپ کی انکم وہیں 50 ارب کے گرد گھوم رہی ہے 3 سال بعد, اور آپ کا خسارہ 60 ارب روپے کو چھو رہا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس 5 سال کی محنت کا اور اس ٹرن اراؤنڈ کا جو کیا گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو پی ایس ٹی پی ہے, جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو پیسے دیتی ہے وفاقی حکومت ریلوے کو, آپ نے 3 سال میں تقریباً 60 ارب روپے دیے جو خرچ نہیں ہوئے. ہم نے 120 ارب روپے ریلوے کو دیے تھے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو نئے ریلوے اسٹیشن بنائے, جن کی بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہے, ان میں کمرشل ایریاز ہیں. ان کمرشل ایریاز کو آپ نے صرف لیز کرنا تھا. آپ نے ان 11 ریلوے اسٹیشنز میں کسی ایک کمرشل ایریا کی 3 سال میں ایک دکان لیز نہیں کی. 300 کروڑ روپیہ ہم لگائے کہ ہم نے بنائی تھی سبی ہرنائی لائن. 300 کروڑ روپیہ پاکستان کا. پوچھیں بلوچستان والوں سے, وہ بن چکی ہے, آپ ٹرین نہیں چلا رہے 3 سال سے. 7 ارب روپے آپ بہاول نگر سماسٹا سیکشن پہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے ML1 پہ روز, ML2 پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ مین لائنز کو چھوڑ کے ایک برانچ لائن پہ 700 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ مجھے پتا آپ کس کے کہنے پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی ترجیحات غلط ہیں. آپ قومی خزانے کا غلط استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کر رہے ہیں. رائل پام کلب جو قبضہ تھا, ساری جنگ ہم نے لڑی, الحمدللہ سپریم کورٹ سے وہ جنگ جیتی گئی. اور ایک وزیر صاحب وزیر اعظم کو لڈو کھلا رہے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لڈو ضرور کھلاتے. بھائی آج 2 سال ہو گئے ہیں. وہ رائل پام کلب آپ نے اس کی انٹرنیشنل بڈ کرنی تھی, کسی کو دینا تھا تاکہ وہاں سے کوئی 40 50 60 کروڑ سال کا ریلویز کو آتا. 40 روپے نہیں آ رہے. آپ ایک دکان لیز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. ایک کلب آپ جو ہے وہ بڈ کر کے کسی کمپنی کو آپ دے نہیں سکتے. آپ بنی بنائی ریلوے لائن جو نئی بنائی ہے اس پہ آپ ٹرین نہیں چلاتے آپ, اور آپ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. پنکچویلٹی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اور تو اور مسافر کوچز آپ کی شارٹ ہیں. چیئرمین صاحب مسکرا رہے ہیں, یہ بھی ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, کافی انہیں پتہ ہے. فریٹ ویگنز آپ کی خراب ہیں. اور ایک اور الزام لگایا گیا جی یہ لوکوموٹیو زیادہ خریدے تھے. سنیں ذرا, ٹوٹل لوکوز 461 ہیں. ان میں وہ 69 لوکوز بھی شامل ہیں جو جنرل جاوید اشرف قاضی لے کے کباڑ خانے میں کھڑے کر گئے ہیں. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں, ملک کو سرو کرتے ہیں, ان کو گھسیٹتے ہو, ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوگوز ہم لے کے آئے ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کی کما کے دے چکے ہیں اس کو, پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں. اور جو وہ لوکوز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں ان کو کوئی بلانے والا, انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. ضرورت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس بھیجے؟ عائشہ وائنڈر پلیز. سر مجھے